بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی نوجوانوں کا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی نوجوانوں کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر آپ کی ماں بہن بیٹی ہے تو آپ اس کی عزت کا خود تحفظ کریں گے۔ اگر آپ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اگر کسی بہن کو کسی بیٹی کو آپ پھول دے کے آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی بہن کو پھول دے کے آ رہا ہوں، تو اس طرح سمجھیں کہ غیر دوسرے مرد سے میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی بہن اپنی بیٹی اور ماں کو پھول دلوا رہا ہوں۔ تو اپنی دوسری مسلم بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دی کہ ہم فحاشی کو پھیلائیں، اسے عام کریں۔ اسلام نے جس محبت کی اجازت دی ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، اور بہن بھائیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے۔ اس محبت کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے ناجائز محبتوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں سر، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں نا کہ اب ہمارے پارکس کا ماحول کیسا بن چکا ہے کہ بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیرت طیبہ یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتی ہوں آپ کے ہاتھ پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیر محرم عورتوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا کرتا، اور وہ نبی ہو کے عورتوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتے، اور آج ہم ان کے امتی ہو کے آج لڑکے لڑکیوں کو مل رہے ہیں، انہیں گفٹس پیش کیے جا رہے ہیں، ان سے گلے ملے جا رہا ہے، تو فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم آج ترقی کے پہنچ گئے، آج کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن دور کے اندر ہیں، تو یاد رکھیں کہ اگر ہم ماڈرن دور کے اندر ہیں تو ہم نے عقاب کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا ہے، بلندیوں پہ جانا سیکھ لیا ہے، لیکن اپنی نظروں کو جھکانا نہیں سیکھا۔ اگر ہم آج اپنی نظروں کو جھکاتے اور ان کے اندر حیا کو باقی رکھتے تو کفار آج ہم پہ اس طرح مسلط نہ ہوتے۔ آج ہم نے سمندروں کی موجوں سے جو ہے وہ لڑنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن ہمیں کفار سے کس طرح لڑنا ہے، شیطان کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے، اور ان کی سازشوں کو کس طرح ہم نے توڑنا ہے اور کس طرح پامال کرنا ہے۔ تو آج ایک مسلمان بچہ اور مسلمان فرد اس سے محروم ہے۔ تو آج تو چاہیے یہ تھا کہ ان کے تہوار کی ہم نفی کرتے اور ان کے تہوار کو ماننے والوں کے خلاف رد کرتے، جبکہ آج ہمارے ہی حکمران جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ایسے چیزوں پہ بین لگائیں، پابندی لگائیں، تو یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ یہودیوں کے یہ کفار کے تہوار تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے کاشف کمال۔ میرا نام ہے عطاء الرحمن ساجد۔ اور آج ہم بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کہ یہ دن کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ دن کہاں سے آیا، اور اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات ہیں، منفی یا مثبت، اور اسلام اسے کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن میری ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ روم کا ایک بادشاہ 3 صدی عیسوی میں کلاڈیس دوم جو تھا، اس نے ایک تحریک شروع کی کہ جنگ میں جو شرکت کرے گا وہی شادی کروا سکے گا۔ یعنی نوجوان جو مرد تھے انہیں اگر شادی کروانی تھی تو انہیں پہلے جنگ میں شرکت کرنا ان پہ لازم تھا۔ یہ بادشاہ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بہت سے نوجوانوں نے اس تحریک سے تنگ آ کر شادی کرنا جو چاہتے تھے اور جنگ میں حصہ لینا بھی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ کیتھولک چرچ کے اندر ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس سے رابطہ کیا، اور رات کے ٹائم پہ چھپ چھپا کے شادیاں کرنی شروع کر دیں۔ اور وہ ویلنٹائن نامی پادری ان لوگوں کا ساتھ دیتا تھا، یعنی بادشاہ کے حکم کے خلاف جا رہا تھا۔ اس لیے جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو اس نے کیا کیا کہ اس پادری ویلنٹائن کو اریسٹ کروا کے اسے جیل میں قید کر دیا۔ اب آگے کچھ یوں ہوا کہ جو جیلر تھا اس کی ایک بیٹی بلائنڈ تھی، نابینا تھی، اور وہ جیلر اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے اس پادری کے پاس جیل میں اپنی بیٹی کو لایا کرتا تھا۔ علاج معالجے کے دوران اس لڑکی سے اس پادری ویلنٹائن کو محبت ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جس دن ویلنٹائن کو پھانسی دی جانی تھی اسی دن ویلنٹائن نے اپنی محبوبہ کو ایک خط لکھا
اور نیچے لکھا کہ آئی ایم یور ویلنٹائن، اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی بھجوایا. اب سین یہ کریٹ ہوا جو کہ بہت ایموشنل سا تھا کہ ایک طرف اسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ایک طرف وہ اس کی محبوبہ وہ خط پڑھ رہی تھی جس پہ لکھا تھا کہ آئی ایم یور ویلنٹائن، میں ہوں تمہارا ویلنٹائن، اور پورا محبت نامہ ایک لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں گلاب کا ایک پھول بھی تھا. تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس بندے کی یاد میں، ویلنٹائن کی یاد میں اس دن کو منانا شروع کر دیا، چونکہ اسے جس دن اس نے محبت کا اظہار کیا اسی دن اس کو پھانسی ہو گئی. تو ان کے نزدیک، اس وقت کے لوگوں کے نزدیک یہ بہت ایک دکھی سا سین تھا، ایموشنل سین تھا، اس لیے اس کی یاد میں دن آج بھی منایا جا رہا ہے. جی تو یہ تھی اس دن کی ہسٹری کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور کہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو عطاء رحمان صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ تمام بالکل ٹھیک ہیں. اگر یہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں تو پھر جس طرح اس کو پھانسی ہوئی تھی تو پھر ان لوگوں کو بھی جو ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں تو تمام چوکیز کے اندر ایک پھانسی کا پھندا لگایا جائے اور تمام ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو وہاں پہ لٹکایا جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے ہیں. یعنی آپ کے مطابق اس کی یاد میں منایا جاتا ہے یہ دن، تو اس کے طریقے پہ پھر چلیں جی کہ وہ بھی محبت کا اظہار کریں ایک طرف اور دوسری طرف انہیں سزا مل جائے. تو بڑی اچھی یہ بات آپ نے کی ہے. تو اسلام اس دن کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اسلام کا جو نظریہ ہے وہ اسلام جو ہے وہ حیا کا درس دیتا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے آغاز میں ہی بات کی کہ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ تہوار جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلم سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ مسلم کنٹری سے بالکل بھی نہیں ہے. اس کے لیے ایک روایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں گا. سنن کبریٰ للبہقی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ ان سے اجتناب کرنا ہے، ان کے تہوار سے اجتناب کرنا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں. تو آج ہم ان کے تہواروں کو اپنے سینے کے ساتھ نہیں لگا سکتے، بلکہ جو تہوار ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے سے ملے ہیں انہیں ہمیں سینے کے ساتھ لگانا چاہیے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ لوگ ہمارے معاشرے میں، اسلامک کنٹریز میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں. یہ دشمن ہیں ہمارے. کون لوگ؟ مغربی ممالک. یہ سارا ایک پروپیگنڈا ہے. اگر آپ دیکھیں، تھوڑی سی ریسرچ کریں تو مغربی ممالک میں اتنا اس کا پرچار نہیں کیا جاتا جتنا اسلامک کنٹریز کے اندر کیا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اشتہارات دیے جاتے ہیں. اس ڈے کو منانے کے لیے لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اس دن کو مناؤ. چاکلیٹس بھی دو، کیکس بھی ایک دوسرے کو دو، پھول بھی دو، خطوط بھی ارسال کرو ایک دوسرے کو، اور کارڈز دو، ویلنٹائن کے نام کے کارڈز، محبت کے نام کے کارڈز. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ مغربی کلچر تھا. انہوں نے اپنا جو ہے وہ کلچر ٹرانسفر کر دیا ہمارے کنٹریز کے اندر. تو یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے کنٹری کو، اسلامک نظام کو فحش بنانا چاہتے ہیں. جی آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک، اور مجھے بہت آپ کی بات جو اچھی لگی ہے کہ یہ جو آپ نے محبت کی بات کی ہے نا، تو آپ جب یہ بات کرے تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ رہی تھی کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے بندہ محبت کرتا ہے. بالکل. تو جب یہ روایت پیش کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انس آج آپ حدیث سن کے، آج میری بات سن کے مسکرائے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آج سے پہلے بیشتر حدیثوں کو سنا ہے، آپ کی زبان مبارک سے ہم نے وحی کو سنا ہے، آپ کے کلام کو سنا ہے. تو آج مجھے خوشی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں کہ میرا قیامت والے دن جو ہے حشر آپ کے ساتھ ہوگا. تو آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، اس کے مطابق نہیں زندگی گزارتے تو پھر وہ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. واضح حدیث ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے اٹھایا جائے گا. یہ اب محض کلمہ پڑھنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے تہواروں کو ماننا تو یہ تو مسلم کو زیب نہیں دیتا. جی بالکل آپ نے درست فرمایا، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یہ ہمارا کلچر ہے ہی نہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اوپر بھی اس کے بہت سے منفی اثرات ہیں. کیا ہوتا ہے اس دن میں؟ فحاشی عام ہوتی ہے، سڑکوں کے اوپر لڑکیوں کو سرے عام پھول دیے جا رہے ہیں، پارکس کے اندر ٹی وی شوز کے اوپر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک دوسرے کو پرپوز کر سکتے ہیں.
बुकेज एक्सचेंج कर सकते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज कर सकते हैं. हमारे जो टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान में वो सब इसकी तशहीर कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब इस तरफ ही लगे हुए हैं. कभी ऐसा तो नहीं हुआ, ना देखने में आया कि किसी टीवी शो के ऊपर निकाह को आम करने की तहरीक भी चलाई गई हो, इस तरह की तकरीबात भी रखी गई हों कि निकाह को आम करो, शादी को आम करो. ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन होता है तो क्या होता है कि नाजायज़ मोहब्बतों को फैलाने और वैलेंटाइन डे को मनाने के हवाले से तकरीबात की जा रही होती हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में. और इसके लिए इस दिन के आने से कई महीने पहले होटल्स के अंदर बुकिंग हो जाती है, रूम्स बुक किए जाते हैं, डीलिंग की जाती है, प्रोस्टिट्यूशन आम किया जाता है, इमोडेस्टी फैलाई जाती है. ये सब कुछ हो रहा है और कोई इसको रोकने वाला नहीं है. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में सर? ये देखें, जो आपने बात की, मुझे तो पहली बात जो आपकी वो बहुत प्यारी लगी कि आपने जो बात की है हया के हवाले से मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के जो 70 शोबे हैं उनमें से एक शोबा हया भी है. और कुफार की ये बहुत बड़ी साजिश है कि वो मुसलमानों की आंखों से हया ख़त्म करना चाहते हैं. इसीलिए तो वो सोशल मीडिया का फितना लेके हैं. अब सोशल मीडिया का फितना ना होता तो वैलेंटाइन डे कहाँ से आता. उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल करते हुए हम तक ये पैगाम पहुँचा दिया है कि वैलेंटाइन डे किस तरह मनाना है और क्या करना है. असल उनका मकसद ये है कि आज हमारी बहन बेटियों की इज्जतें पामाल हों. जिस तरह पहले औरतों के साथ बदसलूकी की जाती थी, उन्हें कोई उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता था, तो उसी तरह आज भी हो. और आज हमारी मुस्लिम बेटियां और बहनें जो हैं वो आज हकूक़ की बात करती हैं. तो इनको हकूक़ क्या है, इनके हकूक़ जो इस्लाम ने बताएं तो उनको मद्देनज़र इनको रखना चाहिए. बल्कि इस्लाम ने तो औरत को इज़्ज़त दी. इस्लाम की आमद से पहले क्या हाल था औरत का और अब इस्लाम की आमद के बाद क्या हाल है, इस पर ज़रा गौर कर लेने से पता चल जाएगा कि अब मगरबी ममालिक जो हैं वो यही चाहते हैं कि जो हालत औरत की इस्लाम की आमद से पहले थी, उसको ज़लील किया जाता था, उसकी इज़्ज़त को पामाल किया जाता था, वही हालात अब दोबारा पैदा किए जाएँ, फहाशी को आम किया जाए. यही इनके मकासद हैं जो वैलेंटाइन डे जैसे त्यौहारों को मना के यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है. और इसके नतीजे में क्या होता है कि हमारी इस्लामी माएँ बहनें, स्कूल गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गोइंग जो गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं, इस तरह के त्यौहारों को मना के उन्हें एक हौसला मिलता है अपने बाप अपने भाई के सामने सीना तान के खड़े होने का कि मैं अपनी मर्ज़ी करूँगी. इस दिन को मनाने के बाद अगर आप देखें, बहुत सारी लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ जाके अबॉर्शंस करा रही होती हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं. क्यों सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी देखें ना कि अब हमारे पार्किस का माहौल कैसा बन चुका है कि बेहयाई को आम किया जाता है. तो मेरा तो ख्याल है कि हमारे बच्चों को दीनी तालीम से महरूम किया जाता है, जिसकी वजह से ये बेहयाई को आम करते हैं. तो हमें सीरत तैयबा ये सिखाती है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपना हाथ आगे किया और कहा कि मैं बैत करना चाहती हूँ आपके हाथ पे. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गैर महरम औरतों के हाथों पे हाथ नहीं रखा करता. और वो नबी हो के औरतों के हाथ के ऊपर हाथ नहीं रखते. और आज हम उनके उम्मती हो के आज लड़के लड़कियों को मिल रहे हैं, उन्हें गिफ्ट्स पेश किए जा रहे हैं, उनसे गले मिले जा रहा है, तो फहाशी को आम किया जा रहा है. जबकि इस्लाम जो है वो हया का दर्स देता है. अगर हम आज तरक्की के पहुंच गए, आज कहते हैं कि हम मॉडर्न दौर के अंदर हैं, तो याद रखें कि अगर हम मॉडर्न दौर के अंदर हैं तो हमने उकाब की तरह उड़ना तो सीख लिया है, बुलंदियों पे जाना सीख लिया है, लेकिन अपनी नज़रों को झुकाना नहीं सीखा. अगर हम आज अपनी नज़रों को झुकाते और इनके अंदर हया को बाकी रखते तो कुफार आज हम पे इस तरह मुसल्लत ना होते. आज हमने समंदरों की मौजों से जो है वो लड़ना तो सीख लिया है, लेकिन हमें कुफार से किस तरह लड़ना है, शैतान का किस तरह मुकाबला करना है और इनकी साजिशों को किस तरह हमने तोड़ना है और किस तरह पामाल करना है. तो आज एक मुसलमान बच्चा और मुसलमान फ़र्द इससे महरूम है. तो आज तो चाहिए ये था कि उनके त्यौहार की हम नफ़ी करते और उनके त्यौहार को मानने वालों के ख़िलाफ़ रद्द करते. जबकि आज हमारे ही हुक्मरान जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो ऐसे चीज़ों पे बैन लगाएं, पाबंदी लगाएं. तो ये वैलेंटाइन डे और ये यहूदियों के, ये कुफार के त्यौहार तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे ना. बिल्कुल ऐसा ही है. तो पाकिस्तानी नौजवानों का आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी नौजवानों को ये मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अगर
آپ کے گھر آپ کی ماں بہن بیٹی ہے تو آپ اس کی عزت کا خود تحفظ کریں گے. اگر آپ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ اگر کسی بہن کو کسی بیٹی کو آپ پھول دے کے آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی بہن کو پھول دے کے آ رہا ہوں, تو اس طرح سمجھیں کہ غیر دوسرے مرد سے میں اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی بہن اپنی بیٹی اور ماں کو پھول دلوا رہا ہوں. تو اپنی دوسری مسلم بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھیں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بے حیائی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اسلام نے ہمیں اس چیز کی اجازت قطعاً نہیں دی کہ ہم فحاشی کو پھیلائیں, اسے عام کریں. اسلام نے جس محبت کی اجازت دی ہے وہ میاں بیوی کی محبت ہے, ماں باپ سے محبت ہے, اولاد کے ساتھ محبت ہے, اور بہن بھائیوں کی اور مسلمانوں کی آپس میں محبت ہے. اس محبت کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے ناجائز محبتوں کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاکستان کے نوجوانوں کو اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.